کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اذان ہوتی ہے لیکن دل کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لوں گی، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے اور دل مزید بھاری ہونے لگتا ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑی تو ہو جاتی ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی موبائل کی باتیں یاد آتی ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی مستقبل کی پریشانیاں، کبھی اپنے مسئلے، اور پھر دل میں ایک سوال آتا ہے، مجھ سے نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ شاید آپ کو نماز چھوڑنے کی نہیں بلکہ نماز کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، نماز میں دل نہ لگنا یہ مطلب نہیں کہ آپ برے انسان ہیں۔ انسان کا دل ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے، کبھی دل بہت بوجھل ہوتا ہے، کبھی دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور کبھی انسان صرف الفاظ پڑھتا رہ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، عبادت صرف اس وقت نہیں کی جاتی جب دل چاہے۔ کبھی کبھی اصل وفاداری یہ ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا پھر بھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سارا دن کتنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میرا مستقبل کیا ہوگا، میرے نمبر کیسے آئیں گے، مجھے کامیابی کب ملے گی، وہ شخص مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، میں اپنی زندگی کیسے بدلوں۔ اور پھر جب نماز کا وقت آتا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا دماغ فوراً پرسکون ہو جائے، لیکن دل تو پورا دن دنیا میں بھاگتا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو وہی خیالات دوبارہ آنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بے فائدہ ہے، بلکہ شاید آپ کو اپنے دل کو آہستہ آہستہ نماز کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جس سے آپ بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی ہر بات سن سکتا ہے، تو کیا آپ اس سے بات کرنے کا موقع چھوڑ دیں گی؟ پھر سوچیں، نماز میں آپ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، وہ رب جس نے آپ کو زندگی دی، آپ کی دعائیں سنی ہیں، آپ کے چھپے ہوئے آنسو دیکھے ہیں، اور آپ کے وہ دکھ بھی جانتا ہے جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتی۔ تو نماز کو صرف ایک کام نہ سمجھیں جیسے جلدی جلدی مکمل کرنا ہے، اسے یوں سمجھیں، میں ابھی اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر کیا کریں؟ پہلا قدم، نماز کو آخری وقت تک مؤخر نہ کریں۔ اذان کے بعد خود سے کہیں، مجھے ابھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جلدی میں پڑھی ہوئی نماز اور سکون کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز میں بہت فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ دوسرا قدم، نماز کے الفاظ کا مطلب سمجھیں۔ ہم اکثر عربی الفاظ پڑھتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں جانتے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو نماز صرف الفاظ نہیں رہے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہی ہیں۔ تیسرا قدم، نماز سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، صرف چند منٹ کے لیے اپنے ذہن کو کہیں، ابھی صرف اللہ کے لیے وقت ہے۔ چوتھا قدم، نماز میں جلدی نہ کریں، رکوع، سجدہ اور قیام کو اطمینان سے ادا کریں، خاص طور پر سجدے میں دل کھول کر اللہ سے دعا کریں۔ جو بات کسی انسان کو نہیں بتا سکتی وہ اللہ کو بتا دیں۔ پانچواں قدم، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دل پر انسان کے اعمال کا اثر پڑتا ہے، اس لیے صرف نماز کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی پوری زندگی کو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی دل نہ لگے تو پھر کیا کریں؟ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہ لگے تو نماز مت چھوڑیں،
یہ بہت اہم بات ہے۔ دل لگنے کا انتظار کرتے کرتے نماز مت چھوڑ دینا، کیونکہ کبھی دل نماز کی وجہ سے لگتا ہے، نماز دل لگنے کی وجہ سے نہیں۔ آپ آج بے دلی سے نماز پڑھیں گی، کل شاید سکون سے پڑھیں گی، پھر ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ آپ کو نماز کی طرف بلانا ہی نہ چاہتا ہو تو آپ کے دل میں یہ سوال کیوں آیا، میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ شاید آپ کا یہ سوال بھی ایک واپسی کا راستہ ہے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ صرف نماز پڑھنے والی نہیں بلکہ نماز کو محسوس کرنے والی بندہ بنے۔ اس لیے اگر آج آپ کی نماز میں آنسو نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اگر آج کا دل پوری طرح حاضر نہیں تھا پھر بھی نماز پڑھیں۔ اگر آج آپ کو سکون محسوس نہیں ہوا پھر بھی اپنے رب کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ کو پہلے کامل بننے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے ہیں وہیں سے اللہ کی طرف چل پڑیں۔ آج ایک چھوٹا سا وعدہ کریں، اپنے آپ سے نہیں اپنے رب سے، کہ یا اللہ میرا دل دنیا میں بہت بھٹک گیا ہے، مجھے دوبارہ اپنی طرف بلا لیجئے، میری نماز میں خشوع عطا فرما، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے اور مجھے ایک ایسا انسان بنا دے کہ جب اذان ہو تو میرا دل خود کہے مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی نماز میں دل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، کوشش جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف اٹھایا ہوا ایک چھوٹا بھی قدم قیمتی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نماز سے دوری دل کو سکون نہیں دیتی، اللہ کے قریب آنا ہی دل کا اصل سکون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔